الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. یہ سورہ علق کی آیتیں ہیں. اس سے پہلے 5 آیتیں پڑھی گئی تھی اور اس کی تفسیر ہوئی تھی. گزشتہ ہفتے یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ سورہ علق 2 بار میں نازل ہوئی. ایک بار سب سے پہلی بار جب قرآن کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ 5 آیت کریمہ ابتدائی سورہ علق کی نازل ہوئی. پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کا حکم دیا تو ابھی علل اعلان تبلیغ کرنے سے پہلے اللہ کے فرمان کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بندگی بجا لانے لگے. انہی میں سے ایک بندگی یہ تھی کہ حرم شریف کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے اصول کے مطابق نماز پڑھنا شروع کر دیا. مکہ والے نماز جانتے نہیں تھے. عام طور سے بتوں کی پجاری بت کے سامنے سجدہ نہیں کرتے بلکہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے. بتوں کے سامنے عموماً سجدہ نہیں کرتے، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے، گردن جھکا دیتے. یہ ان کی عبادت ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کے برخلاف کعبہ کے سامنے روئے زمین پر سجدہ کرنا شروع کیا. قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، قاعدہ کیا، سلام پھیرا. لوگوں نے یہ دیکھ کر کہنا شروع کیا کہ محمد تو سابی ہو گئے. سابی باپ دادا کے دین سے کے مقابلے میں الگ دین انہوں نے اپنا لیا. یہ بات شدہ شدہ ابو جہل کو پہنچی. لوگوں نے ابو جہل سے کہا، سردار تھا ابو جہل. تو ابو جہل نے بڑی الٹی سیدھی باتیں کی. کہ اگر میں دیکھ لوں گا کہ محمد یہاں نماز پڑھتا ہے تو اس کی گردن مروڑ دوں گا، اس کی گردن پہ پاؤں رکھ دوں گا. اس طرح لنترانیاں بگاڑنا شروع کیا. اپنی سرداری کے زوم میں اپنے ماتحتوں کے سامنے اپنی بڑائی کا اظہار کرنا شروع کیا. ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل نے نماز پڑھتا ہوا دیکھ لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا، آئندہ ایسا مت کرنا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ترکی بترکی جواب دیا.
تم مجھے حرم شریف میں نماز پڑھنے سے روکنے والے کون ہوتے ہو؟ تم مورتی کی پوجا کرتے ہو، اس کی بندگی کرتے ہو، ہم تو روکنے نہیں آئے۔ ہم اگر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، قیام و قعود، قیام و رکوع اور سجود کرتے، اس میں تکلیف تمہیں کیا ہے؟ ابو جہل نے بڑی الٹی سیدھی باتیں بھی کی اور کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے اس وادی میں سارے میرے ماننے والے ہیں، ان کی سرداری میں کرتا ہوں، سارے میری سرداری میں رہتے ہیں، میں اپنے لشکر جرار کو بلا لوں گا تمہارے خلاف میں، پھر تم کہیں کا نہیں رہو گے، اس لیے میری بات مان لو۔ پھر ایک مرتبہ ابو جہل نے لوگوں کے سامنے اپنی بڑائی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے، سوچا کہ آپ کی گردن پہ پاؤں رکھ دیں، آگے بڑا، جوش میں بڑھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچنے سے پہلے فوراً پیچھے ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ماجرا ہوا؟ تم تو اتنا غصہ میں جا رہے تھے اسے مارنے کے لیے، اچانک تم وہاں سے بھاگ کے چلے آئے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ جب میں محمد کے قریب پہنچا تو میرے اور محمد کے درمیان آگ کی خندق تھی، آگ کا ایک خندق ہے، گڈھا ہے، ایسے لگا کہ میں اسی گڈھے میں گر جاؤں۔ اس کے بعد بہت سارے حالات ہمیں سنگین نظر آئے، اور ان کے علاوہ ہمیں بہت سارا پر دکھائی دیا، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا۔ یہ ابو جہل نے خود لوگوں کے سامنے قرار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فرمایا اگر ابو جہل میرے اوپر حملہ کرتا تو فرشتے اسے بوٹی بوٹی نوچ دیتے، اس کے پراخچے اڑا کے رکھ دیتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری حفاظت کی ہے۔ اسی واقعہ کی تھوڑی تفصیل آگے کی آیتوں میں بیان ہوئی ہے۔ ابتدائی 5 آیات بالکل شروع میں نازل ہوئی، جس کے بعد اب نبی بنا دیے گئے۔ پھر آپ نبوت کے بعد اللہ کے حکم سے نماز پڑھنا شروع کیا اور حرم شریف میں نماز پڑھنا شروع کیا، تو مخالفین نے آپ کی زبردست مخالفت کی، اور بطور خاص ابو جہل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوئی انتہا کر دیا تھا، لیکن اللہ نے اپنے رسول کی حفاظت کی، اور ابو جہل کا سارا ابلیسی نظام اور سارا فتنہ دھرا کے درہ رہ گیا، اور خود اپنے لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار ہوا کہ بڑی لنترانیاں بگاڑ دی، یہ کریں گے، وہ کریں گے، ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے، کچھ تو نہیں کیے۔ کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، یقیناً انسان بڑی سرکشی کر رہا ہے۔ کلا کیوں کہا، کس بات پہ کہا؟ شروع میں بات آ چکی ہے کہ اللہ نے انسان کو منی کے قطرے سے اور پھر جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، ایسے حالات سے انہیں دوچار کیا گیا جس کا تذکرہ کرنا مناسب ہی نہیں سمجھتا انسان۔ ان حالات سے دوچار ہونے کے بعد اللہ نے اس کی صورت گری کی، بہترین شکل و شباہت میں پیدا کیا، تمام مخلوقات پر فضیلت دی، انہیں عقل سلیم سے نوازا، ہاتھ پیر، جسم کے سارے اعضاء و جوارے بڑی متوازی بنائی، یعنی شیڈول بنایا، اور بڑے اچھے انداز میں اسے رکھا سب کچھ کو ساری جگہوں پر۔ پھر اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی دولت سے اور تعلیم کے زیور سے آراستہ و پیراستہ بھی کر دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان اپنی تخلیق پہ غور کرتا، اپنی پیدائش پہ توجہ دیتا، اور اپنے علم کے زیور سے آراستہ ہونے پر خصوصی نگاہ دوڑاتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جاتا کہ مخلوقات تو بے شمار اللہ نے بنائی ہے، ان تمام میں بہتر مخلوق ہمیں بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایسے ایسے مراحل سے ہمیں گزار کر بلندی اور رفعت شان ہمیں عطا کر دی ہے۔ ہونا تو یہ چاہے کہ اللہ کی بندگی کریں۔ کلا
انسان کا ایسا عقیدہ اور نظریہ درست نہیں ہے. انسان اگر اپنے بارے میں سوچے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، یہ اس کی بھول ہے. اس کا نظریہ صحیح نہیں ہے، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس کا قول و کردار صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ ان الانسان لیطغی، اس لیے کہ انسان سرکشی کر رہا ہے. اگر غور کرے گا اپنی پیدائش پر سرکشی نہیں کرے گا. جو پیدا ہوا ہے، پیدا ہونے پر غور کرے گا کہ کس ذلیل حقیر پانی سے پیدا ہوا، پھر بن سور کے تیار ہو گیا اور وہ سرکشی کرنا شروع کر دیا. سرکشی کیوں کرتا ہے انسان؟ ارآہ استغنا، یہ کہ اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھا، بے پرواہ سمجھا. کسی کا محتاج اپنے آپ کو سمجھتا نہیں ہے. انسان نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، سرکشی یعنی سر اٹھا کے رکھنا. انسان ہونے کے ناطے جب نعمتیں اسے ملی ہے تو سر جھکا دینا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں. اگر کوئی انسان سر جھکاتا نہیں ہے تو اس کی گردن ٹوٹ بھی جاتی ہے. جیسے جو پھلدار درخت ہوتا ہے اس کی شاخیں اوپر کے رہتی ہیں، لیکن جب پھل اسے حاصل ہوتا ہے تو شاخیں جھک جاتی ہیں. تو جو شاخ جھک جاتی ہے وہ پھلدار بھی رہتی ہے اور لوگوں کو فائدہ پہنچا بھی دیتی ہے. لیکن جو شاخ جھکتی نہیں، جو ٹہنی مڑتی نہیں، وہ ٹوٹ جاتی ہے. نتیجے کے طور پر اپنا تو نقصان کیا ہی کیا، اپنی ذات سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکے. اسی طریقے سے انسان جب سرکشی کرتا ہے، جھکنے کے بجائے اکڑتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اکڑ کو توڑ بھی دیتا ہے. فرمایا یقیناً انسان سرکشی کرتا ہے ارآہ استغنا، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے. وہ جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ ہم تو کسی کا محتاج نہیں ہے. حالانکہ اسے سوچنا چاہیے اپنے وجود میں تم اللہ کے محتاج ہو، اپنے وجود کو برقرار رکھنے میں اللہ کے محتاج ہو. جہالت کے دلدل میں پڑے ہوئے تھے، اللہ نے علم کی روشنی عطا کیا، نہیں عطا کرتا تو کہاں رہتے؟ اس روشنی میں، اس عقل سلیم کے اصول میں بھی تم محتاج ہو. قدم قدم پر محتاجی ہے، پھر اس کے باوجود اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ بے نیاز ہو. ارآہ استغنا، ایک انسان اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، بے پرواہ سمجھتا ہے، کسی کا محتاج نہیں سمجھتا ہے. جبکہ ان الی ربک الرجعی، اے نبی یقیناً آپ کے رب کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے. کیوں ایسا کہا گیا؟ یہ ابو جہل اور اس کے ماننے والے افراد مکۃ المکرمہ ماں کی سرزمین پر اور بیت اللہ الحرام کے سامنے ساری کائنات کے سب سے افضل انسان سے بدتمیزی اور بدسلوکی کر رہا ہے. انہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عادل و انصاف پرور ہے. کوئی انسان اللہ کے سامنے ظالم ہو کر جائے گا تو مظلوم کی فریاد رسی کی جائے گی اور ظالم کا خونی پنجہ توڑ دیا جائے گا. ایک عام انسان کے ساتھ ایسا معاملہ ہو سکتا ہے، یہ تو سب سے افضل انسان اور سب سے افضل بشر کے ساتھ اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے. انہیں یاد کرنا چاہیے ان الی ربک الرجعی، یقیناً آپ کے رب کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے. اس لیے آپ ان کی فتنہ سامانیوں سے پریشان نہ ہو. وقتی طور سے پریشان آپ وہ کرنا چاہتے ہیں، اس پہ توجہ مت دیجیے. اگر سدھرا تو سدھرا، اور اگر نہیں سدھرا تو لوٹ کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا، پھر اسے سمجھا دیا جائے گا اور اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا آپ کو سامنے. اور ایت الذی ینہا، کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا نہیں جو منع کرتا ہے؟ عبدن اذا صلی، ایک بندے خاص کو جب وہ نماز پڑھتا ہے. مراد اے نبی آپ اپنے آپ کو دیکھیے، آپ اللہ کا بندے خاص ہے. اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے گھر کے سامنے آپ جبین نیاز کو جھکاتے ہیں، عبادت و بندگی کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ آپ کے خلاف کرتے ہیں، آپ کو نماز پڑھنے سے منع کرتا ہے. یہ لوگ آپ کو نماز پڑھنے سے روکتے ہیں.
آپ اس آدمی کو دیکھا جو سردار اس کا، جو اپنے بندے اللہ کے بندے خاص کو روکتا ہے، جب وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے. رأيت إن كان على الهدى، اے ہر ایک انسان سے خطاب، بھلا سوچو تو صحیح، مجھے بتلاؤ تو صحیح، مجھے خبر تو دو. ان کان علی الہدی، وہ بندہ جو نماز پڑھ رہا اگر وہ ہدایت پر ہے، او امر بالتقوی، یا وہ تقوی و طہارت کا حکم دیتا ہے. مطلب اگر کوئی بندہ ہدایت کے ڈگر پہ چل رہا ہے اور اس ہدایت کی تعلیمات کو عام کر رہا ہے، لوگوں کو اللہ کا پرستار بنا رہا ہے، اللہ کی بندگی میں لگانے کی کوشش کر رہا ہے، لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں. ذرا غور تو کریں کہ وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے اور تم اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف جانے سے روکتے ہو. تو جو انسان اللہ کی طرف بلاتا ہے اور ساتھ ساتھ تقوی و طہارت کی تعلیم بھی دیتا ہے، اگر کوئی انسان اس کی مخالفت کرے گا، کیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ سکے گا؟ پھر فرمایا ارأیت ان کذب وتولی، بھلا دیکھو تو صحیح، یا مجھے بتاؤ تو صحیح، مجھے خبر تو دو. کیا؟ ان کذب وتولی، اگر اس آدمی نے جھٹلایا، وتولی، اور منہ موڑ لیا، مطلب صحیح بات انہیں بتائی جاتی ہے تو جھٹلاتا ہے، سیدھا منہ سے بات کرنا چاہے تو منہ پھیر کے چلا جاتا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے؟ جو انسان روکتا ہے، جو انسان جھٹلاتا ہے، جو انسان منہ پھیرتا ہے، جو انسان رکاوٹیں ڈالتا ہے، کیا اسے پتا نہیں ہے کہ خالق کائنات اس کی ساری حرکتوں کو جان رہا اور دیکھ رہا ہے؟ الم یعلم بان اللہ یرا، جھٹلانے والا، منہ موڑنے والا، اللہ کے بندے خاص کو نماز سے روکنے والا، کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حرکتوں کو دیکھ رہا ہے؟ یعنی جانتا ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ جانتا ہے، پھر بھی انسان اس قسم کی شیطانی کرتا ہے. انہیں سمجھنا چاہیے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے چالاکی مت کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑنا چاہے گا، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بچا نہیں سکتی. پھر ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت خاص کا تذکرہ کہ عبدن اذا صلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اللہ کا بندہ ہے، پھر اللہ کا رسول ہے. اب گواہی دیتے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بندہ ہے اور اس کا رسول ہے. یعنی پہلے اللہ کی عبدی، اللہ کے بندہ ہونے کا اعلان کرتے ہیں، پھر رسول اللہ ہونے کا اعلان کرتے ہیں. اور قرآن مجید میں جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ خاص کا تذکرہ ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت شان کا ذکر ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ عبد استعمال کیا. وہ بندہ بننا یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی چیز ہے، بہت بڑا شرف ہے. چنانچہ پڑھتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے خاص کو راتوں رات مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی پہنچا دیا. کتنا بڑا مقام ہے، جس مقام تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکا ہے. اتنا بڑا مقام منصب کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، تو اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبد ہونے کا ذکر کیا. کیوں؟ اس لیے ذکر کیا ہے کہ کوئی انسان اس رفعت شان کی بنیاد پر عبد کو اللہ نہ بنا دے، عبداللہ میں سے عبد کاٹ کے اللہ میں شامل نہ کر دے، بلکہ اتنا اونچا مقام پانے کے بعد بھی انہیں عبداللہ ہی سمجھا جائے. اس لیے کہا جس نے اپنے بندے خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے اٹھایا اور مسجد اقصی پہنچا دیا، یہ اللہ کی ذات ہے جو پاک ہے.
اسی طرح الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کیا ہے۔ دنیا میں ساری مخلوقات پر فضیلت انسان کو ہے، ان تمام انسانوں میں سب سے زیادہ فضیلت انبیاء کرام علیہ السلام کو، انبیاء کرام علیہ السلام سے سب سے زیادہ فضیلت 5 نبیوں کو ہے جنہیں اولو العزم رسول کہا جاتا ہے، اور ان تمام رسولوں میں سب سے بڑی فضیلت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں کہ انہیں آخری رسول بنایا گیا، اس لیے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آخری کتاب دی گئی جس کا نام قرآن ہے۔ کہا اس قرآن جیسی عظیم کتاب کے نازل ہونے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی نہیں ہے بلکہ افضل الرسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء والمرسلین ہیں۔ اتنا بڑا مقام ملنے کے بعد کوئی انسان سوچے کہ نہیں ان کو ابدیت کے کھول سے نکال دینا چاہیے اور اللہ کی الوہیت میں انہیں شامل کر دینا چاہیے، اللہ نے اسے یاد دلایا ہے۔ یاد رکھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ ہی، اللہ نہیں ہے۔ یہ کہنا تمہارا غلط ہو جائے گا، وہی جو مستوی عرش کا خدا ہو کر ادھر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یہ تمہارا عقیدہ و نظریہ غلط ہو جائے گا۔ کیوں؟ وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ نہیں ہے۔ اونچا مقام اللہ نے دلایا ہے، وہاں ابدیت کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح حرم شریف میں جب نماز پڑھتے ہیں عبدن اذا صلی، وہ بندہ جب وہ نماز پڑھتا ہے یہ انسان نما شیطان اسے نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ ابو جہل کا تذکرہ اور ان کے چیلے چپاٹوں کا ذکر ہے۔ بارہ بتانا یہ تھا کہ ابدیت ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ اگر کوئی انسان ابدیت سے نکل جاتا ہے تو وہ ساری فضیلتوں کو برباد اور تباہ کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام رسولوں کے سردار امام الانبیاء والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور خاص لفظ عبد کا تذکرہ کیا ہے، یا عبد کے ذریعے سے آپ کے ذکر کا وعدہ بلند کیا۔ الم یعلم بان اللہ یرا، جو انسان اللہ کے نبی کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے حالانکہ وہ تقوی کے راستے پر خود قائم ہے اور تقوی و طہارت کی وہ تعلیم بھی دیتے ہیں، پھر بھی انسان اس کی تکذیب کرتا ہے اور اس سے منہ موڑ کے چلا جاتا ہے، انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ مطلب کیا؟ عام انسان پر اگر ظلم ہوتا ہے تو اللہ ایسے مظلوم کو دیکھتا ہے اور ایسے ظالم کو جانتا ہے۔ ظلم کرنے والے انسان کو اس کے ظلم کی سزا ضرور دیتا ہے۔ تو جو انسان دنیا کے سب سے اچھے انسان پہ ظلم کرے گا اور اس ظلم کا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے ہی، کیا ایسے انسان کو اللہ یوں ہی چھوڑ دے گا؟ یہ بتانے کے لیے الم یعلم بان اللہ یرا، کہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، یعنی اس کو معلوم ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پھر بھی اس کی ڈھٹائی کا یہ عالم ہے کہ مسجد حرام میں دنیا کی سب سے بہترین جگہ پر بہترین انسان کو بہترین عبادت کرنے سے منع کرتا ہے۔ ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم کا سایہ ان پر آئے گا یہ تو محفوظ رہ جائیں گے اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے دوچار ہو کر تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ پھر فرمایا کلا کلا لئن لم ینتہی، ہرگز نہیں، یعنی اس انسان نما شیطان کی حرکتیں درست نہیں ہیں۔ ابو جہل ہو یا اس کے ماننے والے افراد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، ان کا یہ سلوک کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ کلا ہرگز نہیں، ہرگز ان کا یہ عقیدہ نظریہ اور یہ اس کا عمل درست نہیں ہے۔ لئن لم ينتہی لنسفعا بالناصیہ، اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا، قرآن نے چیلنج کیا، اللہ کہتا ہے ایک دم شروع دور میں
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی دعوت و تبلیغ کا کھلم کھلا آغاز نہیں کیا تھا، نبی بنائے جانے کے بعد اپنے 2-4 ساتھی گھر کے لوگوں کو بتایا اور خود عمل کرنا شروع کر دیا، ابھی تبلیغ عام نہیں کیا تھا۔ اس وقت اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ در حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا سامان ہے۔ لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ، جو انسان آپ کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے، جو انسان آپ کو جھٹلاتا ہے، جو انسان آپ سے منہ موڑ کے چلا جاتا ہے، جو انسان آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، جو انسان آپ کے ساتھ بدتمیزی بدسلوکی کرتا ہے، اگر یہ بری حرکتوں سے باز نہیں آتا تو لَنَسْفًا بِالنَّاسِيَةِ، ہم ضرور بضرور اس کی پیشانی کا بال پکڑ کر کھسیٹیں گے۔ ناسیۃ کاذبہ، ایسی پیشانی جو جھوٹی پیشانی ہے، خاطیہ جو گناہگار پیشانی ہے۔ مطلب کیا؟ ایک انسان بڑا نہیں ہوتا لیکن گردن اٹھا کے اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کرتا ہے۔ جو تکبر کرتا ہے انسان، وہ حقیقت میں ذلیل و خوار ہوتا ہے، لیکن اپنی جھوٹی شان بگاڑنے کے لیے اپنی گردن اٹھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، گردن اٹھا کے اپنی بڑائی کا اظہار کیا۔ اب اگر کسی بڑائی کے اظہار کرنے والے کو اس کے مجمع میں ذلیل و خوار کر دیا جائے، اس کی مٹی تو ویسی پلید ہو جاتی۔ یہ ابو جہل جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور پیشانی اٹھا اٹھا کے اور گردن اٹھا اٹھا کے اپنی شان بگاڑتا ہے، سنو، لَنَسْفًا بِالنَّاسِيَةِ، ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کے کھسیٹیں گے۔ قرآن کہتا ہے سورہ رحمان میں فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، انہیں پیشانی کے بال اور قدم پکڑ کے کھسیٹا جائے گا، جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ یہ تو عام کافروں کا تذکرہ ہے، لیکن بطور خاص یہاں پر ابو جہل کا ذکر ہے۔ کیا ذکر ہے؟ اگر یہ اپنی حرکت سے باز نہیں آتا، لَنَسْفًا بِالنَّاسِيَةِ، تو ہم اس کی پیشانی پکڑ کے کھسیٹیں گے۔ پیشانی پکڑ کر، پیشانی کا بال پکڑ کے، کہتے ہیں موڑی مموڑ دیں گے۔ غصہ جب ہوتا ہے کہتے ہیں موڑی مموڑ دیں گے، تمہاری گردن مروڑ دیں گے، تمہارے سر کو کچل دیں گے۔ ابو جہل نے کیا کہا تھا؟ ہم اس کی گردن پہ پاؤں رکھ کے اسے روک دیں گے۔ اللہ تبارک بتا رہا اس کا جواب دیتا ہے، تم گردن مروڑو گے، گردن مچوڑو گے، گردن مروڑو گے، سنو میں تمہاری پیشانی پکڑ کے تمہارے موری رگڑ دیں گے زمین۔ ناسیۃ کاذبہ، کہیں جھوٹی پیشانی ہے، اور خاطیہ خطا کار پیشانی ہے۔ پیشانی کیا ہوتا ہے؟ پیش آنا، اوپر ہے سب سے زیادہ، اس لیے پیشانی کہتے ہیں۔ اسی سے کو ناسیہ عربی میں کہتے ہیں، جس کو ہم ترجمہ کرتے ہیں پیشانی، سب سے اونچا ہے۔ کاذبہ، جھوٹی ہے۔ کیا ہے؟ یہ اونچا نہیں ہے، اپنے آپ کو اونچا بنا کے رکھا ہے۔ ان کی گراوٹ کا یہ عالم ہے کہ مورتی کے سامنے جھک جاتا ہے، اس کے نیچا ہونے کا یہ عالم ہے کہ لنگ کی پوجا کرنا شروع کرتا ہے۔ اس کی پیشانی کی جھکنے اور گرے ہونے کی یہ صورت ہے کہ جتنے کنکر اتنے شنکر ان کے بن جاتے ہیں، جہاں چاہتے ہو ماتھا ٹیک دیتے ہیں۔ یہ تو یہ جھوٹی پیشانی ہوئی نا۔ اس پیشانی کی سچائی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیشانی کو سب سے اوپر بنایا ہے، تو اوپر والا اللہ کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے، کسی اور کی بارگاہ میں جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات، خاطیہ، یہ خطا کار پیشانی ہے، گناہگار پیشانی ہے۔ وفادار پیشانی کا عالم یہ ہے کہ وہ اللہ سے وفا کرے گی، اللہ کے سامنے جھکے گی، لیکن خطا کار پیشانی کی صورت یہ ہے کہ جو انسان اللہ کے سامنے جھکتا نہیں ہے وہ ہر ایک کے سامنے جھک جاتا ہے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے وہ ہر ایک سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ ابو جہل اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، گردن اٹھا اٹھا کے دکھاتا ہے، اپنی پیشانی کی بڑائی کا اظہار کرتا ہے، در حقیقت اس کی پیشانی ہی جھوٹی ہے اور یہ خطا کار، یہ گناہ گار ہے۔ اس پر بھی اس کی اکڑ کیا ہے؟ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تمہیں پتا نہیں ہے اس وادی میں سب ہمارے انڈر میں ہے، جو ہم چاہیں گے وہی ہوگا، ہم سردار ہیں، سردار کی سرداری مانی جاتی ہے، اب کون سنے گا؟ آپ کو رہنے گھر نہیں ہے، آپ کے پاس باپ نہیں ہے، آپ چچا کے ساتھ پرورش پا رہے ہیں، غربت و افلاس کی زندگی گزار رہے ہیں، کون آپ کی بات سنے گا؟ ہم تو علاقے کا سردار ہے، محلے کے سردار چودھری ہے،
سب تو میری بات مانیں گے. اگر میری بات نہیں مانو گے ہم پوری مجلس کو بلائیں گے. میں سردار ہوں, عوام و خواص کو میں بلاؤں گا اور تمہارے خلاف کارروائی کرواؤں گا. قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ, جس جماعت, جتھا, لشکر اور افراد کے بارے میں ذکر کر رہا ہے, کہو اسے چاہیے کہ وہ بلائے اپنے مجلس والوں کو اور اپنے شریکوں کو یا اپنے ماننے والوں کو. سندع الزبانیہ, ہم بھی زبانیہ کو بلائیں گے. وہ نادیہ کو بلائے گا, ہم زبانیہ کو بلائیں گے. نادیہ مجلس کے معنی میں, نادیہ لشکر کے معنی میں, نادیہ فالوورز, اس کے ماننے والوں کے معنی میں. قرآن نے کہا کہ ان کے ماننے والے کتنے ہیں, بلا اس کو. ہم تو فرشتوں کی جماعت کو بلا دیں گے. زبانیہ, عرب والے زبانیہ داروغہ پولیس کو کہا کرتے تھے. جو چوکیدار ہوتا ہے, چوکدار ہوتا ہے, نگہبان ہوتا ہے, دیکھنے والا ہوتا ہے, اگر اس کی بات صحیح اور صحیح ہے دھکے مار کے بھگا دیتا ہے. دھکے مارنے کے معنی میں زبانیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کہا ٹھیک ہے, یہ اپنی مجلس والوں کو بلائے, ہم بھی دھکے مارنے والے فرشتوں کو بلائیں گے. مار مار کے اسے کھوپڑی خراب کر دیں گے, ساتھ مار کے انہیں جہنمی میں ڈھکیل دیں گے. جدھر حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے. یہ کہتے ہیں محلہ پاڑا, محلہ پاڑا. انسان بہت کرتا ہے محلہ پاڑا. اگر محلہ پاڑا کرنا تو ابلیس کے شیوا ہے. دعوت و تبلیغ کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے, کتاب و سنت کی خالص تعلیمات پہ قدغن لگانے کے لیے انسان محلہ پاڑے کا جو بات کرتا ہے وہ ابلیسی نظام چلاتا ہے اور ابو جہل کے طرز عمل پر زندگی گزارتا ہے. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کا سپورٹ کرتا ہے, سب مخالف ہو جائے, لیکن اللہ کا جب سپورٹ حاصل رہتا ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. کیا فرمایا؟ بلائے اپنی جماعت کو, اپنے لشکر کو, اپنے افراد کو. سند الزبانیہ, ہم بھی زبانیہ بلاتے ہیں. زبانیہ دھکے دینے والے فرشتوں کو بلاتے ہیں. وہ دھکے دینے والے فرشتے کیا کریں گے؟ اس کی گردن پکڑیں گے اور زمین میں منہ رگڑتے ہوئے جہنم میں پھینک دیں گے. فیوخذ بالنواصی والاقدام. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے داعی حق کے لیے ایک بہترین عبرت کا سامان رکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے آپ نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے چھوڑا نہیں ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ہے. اگر آپ بھی اللہ کے فرمان کے مطابق اور اللہ کے رسول کے طریقہ کار کے مطابق عمل پیرا ہوتے ہیں تو آپ پہ اللہ پہ خالص یقین رکھنا چاہیے. دشمن تباہ و برباد ہوں گے اور آپ انشاءاللہ پھلیں گے پھولیں گے. پھر اللہ نے فرمایا کلا, ہرگز نہیں. کیوں فرمایا؟ اس کے بعد جو آیت پڑھتے ہیں اس آیت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنا ثابت ہے, اس لیے ہم اس کی تلاوت کریں گے. آپ سب لوگ سجدہ کریں گے. سجدہ کی دعا ہے سجد وجهي للذي خلق وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين. اس قسم کی 15 آیتیں ہیں قرآن مجید میں جس کی تلاوت کرنے کے بعد سجدہ کرنا مسنون سنت ہے. اس لیے سب پڑھیں گے, آپ سنیں گے, سجدہ کریں گے. کلا لا تطعه واسجد واقترب. اللہ اکبر. سجد وجهه للذي خلق وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله. اللہ اکبر. فرمایا کلا, ہرگز نہیں. کیا مطلب؟ اے نبی, ابو جہل اور اس کے قماش قسم کے لوگ, اس کے طرز عمل پر چلنے والے لوگ جتنا بھی آپ کو دھونسانے کی کوشش کریں آپ دھونسیے مت. کلا, ہرگز نہیں, اس کی بات مت مانیے. اس کے بعد فرمایا اس کی اطاعت مت کیجیے. اگر اس نے آپ کو حرم شریف میں نماز پڑھنے سے روکا اور کہا رک جاؤ تو اب رکیے مت. کیا مطلب؟ اگر کوئی انسان کسی جگہ نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے وہاں کوئی روکتا ہے تو آپ کو رکنا نہیں ہے. کاش کے مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ابتدائی مسلمانوں کے حالات پر کڑی نگاہ رکھتے اور اس آئینے میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے, سارا ڈر اور خوف ختم ہو جاتا اور اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی اور کامرانی ہوتی. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ معمولی چیزیں لڑتے ہیں, ڈرتے ہیں, نتیجہ کیا ہوتا ہے آپ کے سامنے.
فرمایا کل ہرگز نہیں. ابو جہل اور اس جیسے انسانوں کا نظریہ بالکل درست نہیں ہے. لا تطیعہ، اے نبی اس کی بات مت مانیے. اس نے کہا نماز چھوڑ دیجئے، نماز مت چھوڑیے. اس نے کہا حرم میں مت آئیے، حرم میں جانا مت چھوڑیے، اب جائیے. اس نے کہا کہ آپ ہدایت کے راستے میں مت رہیے، اب ہدایت پر قائم رہیے. اس نے کہا دعوت و تبلیغ مت کیجیے، اب دعوت و تبلیغ کیجیے. یعنی اس کے کہنے مت آئیے، اس کے کہنے سے ڈریے مت. تو کیا کیجیے گا؟ فرمایا سجدہ کیجیے اور اللہ کی قربت و نزدیکی حاصل کیجیے. مراد نماز پڑھیے اور اللہ کا قریبی بندہ بن کے رہیے. اگر صرف قرآن مقدس کی اس ایک آیت کریمہ پر انسان عمل کر لے، پوری دنیا میں مسلمانوں کا بول بالا ہو جائے گا، اور دنیا کے کوئی بھی کافر و مشرک پوری حکومت کے ساتھ بھی ایسے انسان کا بال باقا نہیں کر سکتے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ اکیلا تھے، سارے مخالفین وہاں موجود ہیں، حرم شریف میں 360 بت رکھے ہوئے، ان کے پجاری وہاں موجود ہیں. ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا. اللہ نے کہا کہ رکنا نہیں ہے آپ کو، اس کی بات مت مانیے. کہ حرم سے نکال دیں گے تو مار دیں گے، گردن مروڑ دیں گے، اور اس طرح کر دیں گے، اس طرح کر دیں گے، بہت ساری باتیں کہتے ہیں. سنیے مت کسی کی بات. اگر آپ کو اللہ کا قریبی بننا ہے تو اللہ کے لیے سجدہ کیجئے، اگر بندہ کے قریبی بننا ہے تو چمچا گیری کیجئے. اس لیے سرداروں کی بات مت سنیے، ساہوکار کی بات مت سنیے، وزیروں مشیر کی بات مت سنیے، صاحب اقتدار کی بات مت سنیے، علاقے میں اور وادی میں اور محلہ پارہ میں رہنے والے افراد کی بات کو مت سنیے. کس کو سنیے گا؟ سنیے اللہ کی. اللہ نے آپ کو نبی اور رسول بنایا ہے، اب اللہ کی بات سنیے اور اللہ کی بات پر قائم و دائم رہیے. سجدہ کیجئے، مراد اللہ کی عبادت کیجئے. نماز پڑھیے، نماز کا ایک اہم رکن سجدہ ہے. انسان جب نماز پڑھتا ہے اللہ قریب بن جاتا ہے. اور اقرب ما یکون العبد هو الساجد، انسان سب سے زیادہ قریب اللہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدہ کرتا ہے. وہ تو نبی ہے، سجدہ کر کے اتنا بڑا مقام حاصل کر لیے. امت کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام دیا ہے، تم بھی سجدہ کرو، تمہاری پیشانی جھکے گی، تمہاری پہنچ عرش معلیٰ تک ہوگی. سب سے اونچی جگہ پیشانی ہے، اسے سب سے نیچا کرو، اور یہ سمجھو کہ تم نے زمین پہ سر رکھا ہے لیکن تمہاری پہنچ عرش معلیٰ تک ہے. کأنہ یتناجی ربہ، حدیث ہے جب انسان نماز پڑھتا ہے اور سجدے میں ہوتا ہے وہ اللہ سے سرگوشی کرتا ہے، مطلب اللہ سے چپکے چپکے بات کرتا ہے، کنفسکی کرتا ہے. چپکے چپکے بات کون کرتا ہے؟ جو قریب ہوتا ہے. سجدہ میں آدمی اللہ قریب ہو گیا، چپکے چپکے بات کر رہا ہے. کہا ابو جہل سے اور اس قسم کے جو لوگ ہیں ان سے ڈریے مت، بھے مت کھائیے، روب دبدبہ مت آئیے، اس کے روکنے سے رکیے مت. اللہ کی قربت و نزدیکی چاہتے ہیں تو سجدہ کیجئے، یعنی نماز پڑھیے اور اللہ کا قریبی بندہ بن جائیے. آج اگر کوئی انسان سوچتا ہے نماز نہیں پڑھیں اور اللہ کا مقرب بندہ بن جائے، صبح قیامت تک نہیں ہو سکتا. ساری خوبیاں آپ کے اندر ہے، دنیا کے سارے اعمال اپنا رہے ہیں، لوگوں کے غم میں گھلے جا رہے ہیں، فرصتی آپ کو نہیں ہے، رات دن لوگوں کے فائدے میں لگے ہوئے ہیں، کوئی کھلانے میں لگا ہوا ہے، کوئی تعلیم کے میدان میں بہت سرگرم ہے، کوئی کسی کی خدمت کرنے میں لگا ہوا ہے. جب دیکھو کہ تو آدمی کہاں فلاں کے فیصلہ کر رہا ہے، فلاں سے ہمدردی کا اظہار کرتا ہے، اور ایسے انسان کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. یہ سب دنیا میں رہ جائے گی، دھرا کے دھرا رہ جائے گا سارا معاملہ اگر آپ کی نماز درست نہیں ہے. تو فرمایا اگر اللہ کی قربت و نزدیکی چاہتے ہیں تو سجدہ کیجئے، یعنی نماز پڑھیے اور اللہ کا قریبی بندہ بن جائیے. جب اللہ قریبی بندہ بن کے رہیں گے، جس کا قریب اللہ ہوگا اسے دشمن کیا بگاڑ سکے گا. یہ شروع دور میں اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا، اور اسی پر کہا اس کے بعد والی آیت میں کیا، یا ایھا المدثر، تفسیر بیان کرنے کے بعد وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کیجئے گا. جو حکم دیا گیا اس پر ثابت قدم رہیے گا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی بڑائی کا اظہار کیجئے، اللہ آپ کا ساتھ ہے، یا آپ اللہ کے ساتھ ہیں. اللہ آپ کا قریبی ہیں، اب اللہ قریبی ہے. جب اللہ قریبی بندہ بن جائیں گے تو اللہ کبھی اپنے قریبی بندے کو دشمنوں کے سامنے ذلیل و خوار ہوتا ہوا دیکھنا گوارا نہیں کرتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں اپنی
عزت و ناموس کی حفاظت کرنا، تو دنیا کے بھول بھلیے میں پڑھنے کے بجائے اللہ کی عبادت کے ذریعے سے اپنی عبادت کی شان کو برقرار رکھیے۔ قرآن مجید کی اس سورہ نے جو ابتدائی سورہ کہہ لیجئے انسان کو یہ پیغام دیا ہے، علم کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ ہوئیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، جب اللہ نعمت سے نوازا ہے تو شکر گزار بنیے، ناشکرہ مت بنیے۔ اللہ نے تخلیق پر غور کرنے کو حکم دیا ہے، پیدائش پہ غور فکر کرو گے تو کبھی بھی اتراؤ گے نہیں، اکڑو گے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بن کر زندگی گزارو گے۔ پھر دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے بندہ کون ہو سکتا ہے۔ دنیا میں ان کے ساتھ بھی ایسے حالات پیدا ہوئے، پیش آئے ایسے حالات کہ جس جگہ پر انسان ان حالات کا مارا ہوا بن کر اپنے آپ کنارہ کشی اختیار کرنے پر مجبور کر لیتا ہے، لیکن اللہ کے فرمان کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منع کرنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو باز نہیں رکھا، حرم شریف میں نماز پڑھتے رہے۔ مخالفین کی مخالفتوں کا معاملہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے مسئلے کو حل کر دیا۔ آج بھی اگر کوئی انسان اپنے مسائل کو حل کرانا چاہتا ہے، اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق عمل کرے، یقیناً اللہ تمام پریشانیوں سے بچائے گا۔ اللہ ہمیں اور آپ پر جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔